أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات بھیجے محمد پروردگار سورہ احزاب میں آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے کہ من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا چکے ہیں اور کچھ اپنے اس وعدے کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی اس بات میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایام اعضاء بہت تیزی سے اربعین حسینی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ نہ کہ صرف چاند سفر کر رہا ہے، بڑے کروڑوں دل بھی کربلا کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ 900 کلومیٹر سے لوگ پیدل چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اسی انتظار میں ہوں گے کہ آپ کا دل کب کربلا جو کہ عشق کا کعبہ ہے اس سے جا کے ملے گا۔ اور ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ جب تک ہم امام حسین علیہ السلام سے عشق کی کیفیت نہیں کریں گے ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ کربلا مقام ایک فزیکل پلیس نہیں ہے کہ آپ در و دیوار کو چوم کر آ جائیں۔ کربلا دلوں کا کعبہ ہے۔ جب تک دل اس سے نہیں جڑیں گے، جب تک وَمِن وَهُم مَن يَنتظر کی مصداق نہیں بن سکتے کہ وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں ان کا دل کربلا کے اندر ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر رہتے ہوں، وہ رہتے حسین کے لیے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا جو ذکر ہے پوری دنیا میں امام حسین کا، جبکہ دشمن کتنی کوشش کرتا ہے کہ اس ذکر کو مٹا دے، ذکر کو خراب کر دے، لیکن کیا وجہ ہے؟ کمال کس میں ہے؟ کمال ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اس کو زندہ رکھا ہے، یا کمال اس ذکر میں جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے؟ یہ کمال اس ذکر کا ہے، یہ ہمارا ذکر نہیں ہے۔ 61 ہجری کے اندر جو امام حسین نے کربلا کے دشت میں ایک قطرے کو گرا کر اسے کائنات کے آخری وقت تک شفائے کربلا بنا دیا، یہ خاک شفا ہو گئی ہے۔ وہ خاک تھی بیسیکلی، لیکن اس میں ایک قطرہ علی اصغر کا گرا، ایک قطرہ علی اکبر کا گرا، کہیں بازو عباس کا، وہ خاک شفا ہو گئی ہے۔ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پیاس جیتی ہے، نہیں جیت پائی کہ پیاسے لوگ تھے، بلکہ پیاسے جیت گئے پیاس کے اوپر۔ دیکھیں گریہ کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے حسین کے لیے، یہ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے کہ آخر میں مصائب ہوتے ہیں، ورنہ چاند محرم کا نکلتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حسین کے لیے کوئی آیت اللہ قاضی طباطبائی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، علامہ طباطبائی کے استاد تھے، توحید کا پہاڑ تھے، وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمہارے ہفتے میں ایک دن ایسا ہو جس کے لیے تم حسین کے لیے گریہ کرو۔
ایک دن ہفتے میں رکھو ایسا کہ کہیں عزاداری ہوتی ہے، کہیں مجلس ہوتی ہے تو جاؤ اس میں، اگر کچھ نہ ہو تو تنہا بیٹھ کر حسین پر گریا کرو، کیونکہ تم کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتے اگر تم نے اپنی زندگی میں حسین کے لیے عزاداری نہیں کی۔ یہ کمال ہے عزیزان محترم، ہمارے پاس یہ خدا نے نعمت دی ہوئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا مکتب تو آج ہمارا کیا ہوتا؟ ایک آیت اللہ نماز سے پہلے کربلا کی طرف رخ کر کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے، تو لوگوں نے کہا قبلہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میری نماز حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بڑا معرفتی مقام ہے، یہ جذباتی مقام نہیں ہے کہ بعض سارے ہمارے دوست احباب بڑے جذبات کے اندر معاملات کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، امام حسین بشریت کی بقا ہے۔ امام حسین صرف فرقے کی بقا نہیں ہے کہ آپ سے بولیں تشیع فرقہ یا اسلام، نہیں، یہ معاملہ اب اسلام کا نہیں رہا، یہ معاملہ عالم انسانیت کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں امام حسین نے انسانی ویلیوز کو اجاگر کیا ہے۔ کہ آپ کے سامنے جب حر نے آ کر روکا پہلی دفعہ تو کیا کہا کہ ان کو پانی پلا دو، حتیٰ مقتل اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ آخری فرد بھی جو تھکا ہارا آیا لشکر کا، اس کو بھی پانی پلایا گیا۔ یعنی یہاں پر کیا ہے، یہ جانتے تھے کہ بھائی یہ دشمن ہے سامنے والا، نہیں، کیونکہ کوئی جنگ تھوڑی شروع کی ہے انہوں نے، انسان ہے، ان کو پانی پلاؤ۔ یہ ہے ارزش، یہ ہے قیمت اس انسانیت کی جس کو امام حسین نے کربلا میں قائم کیا۔ تو کیا یہ قیمت، کیا یہ ویلیوز ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو دیکھیں درس کیا ہے کربلا سے، کہ ہم کہتے ہیں جی کربلا درس ہے۔ کربلا دیکھیں، گریا کرنا کربلا میں تو وہ تو ہے ہی ہے، گریا تو ہے روایت میں بھی کہ جو آنکھ امام حسین کے لیے گریا کرے گی روز محشر وہ آنکھ گریا کھنا نہیں ہوگی یقیناً۔ لیکن جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو یقیناً ہمارے ایمان کے شرازے کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں نے پہلے بھی کئی جگہ کہا کہ دنیا کی کوئی بھی آپ آدھے گھنٹے کی 2 گھنٹے کی کوئی کانفرنس میں جاتے ہیں، کوئی آپ ورک شاپ میں شرکت کرتے ہیں، تو جو آپ پہلے جانتے تھے اور اس ورک شاپ کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی ورک شاپ کہہ لیں، کسی بھی طرح کی ورک شاپ، پھر آپ اگر کسی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، ایک سیمسٹر پڑھتے ہیں، ایک سیمسٹر پڑھ کر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یقیناً آپ کی پہلی نالج میں اور آپ کی اب نالج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر سال 2 مہینہ 8 دن ایک یونیورسٹی اوپن ہوتی ہو اور آپ کو ایڈمیشن ملتا ہو اور آپ جب اس سے باہر نکل کر جائیں تو آپ کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہ آئے، آپ کی معرفت میں کوئی تبدیلی نہ آئے؟ تو پھر یہ کیسے ہے کہ جس خدا کو میں 10 سال پہلے جانتا تھا ابھی بھی وہی خدا ہے؟ جس حسین کو میں بچپن سے جانتا تھا کیا وہی ذہن میں میرے ہے؟ یہ کوئی معاملہ تبدیل ہو گیا ہے؟ دیکھیں، میں خود کہ طالب علم ہوں اس مکتب کا، میں خود جب مجلس کی پڑھتا ہوں، ریسائٹ کرتا ہوں، تو میں بھی اپنے اندر یہی رکھتا ہوں کہ کیا امام حسین کی معرفت میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، تو پھر تو میں اس تک نہیں پہنچ سکتا جو اصل وارث ہے کربلا کا۔ اس کو تو با معرفت لوگ چاہیے۔ 5واں امام فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے یہ جو اشارہ کریں گے درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یہ ایک قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اٹس فکشن، اٹس فیری ٹیل؟ نو، اٹس ریئلٹی، یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت کیسے؟ آئیں جا کر دیکھیں، لوگ تاریخ کے اندر ایسے ہیں۔ جابر ابن جوفی کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے جابر سے کہا، کوفہ کا دور ہے، کل بھی میں نے مجلس میں واٹ میں پڑھا یہ واقعہ، کہ راوی نے کہا کہ میں نے جابر سے کہا، جابر میرا دل چاہتا ہے، چھٹے امام کا دور ہے، مدینہ میں امام رہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں امام کی زیارت کروں۔ تو جابر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو۔ کوفہ سے چند قدم باہر نکلا، جابر نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر دو۔ جیسے ہی اگلا قدم اٹھایا تو دیکھا کوچہ بنی ہاشم میں تھا، کوچہ بنی ہاشم میں۔ اس نے کہا کہ مولا کا گھر آ گیا، جاؤ زیارت کر لو۔ اب یہ تھوڑا کنفیوز ہوا کہ شاید کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، تو جابر نے ایک پتھر بھی دے دیا، ایک نوکیلی چیز بھی دی کہ دروازے میں لگا لو، اگلے دفعہ آنا حج پر تو یقین کر لینا تم خواب میں نہیں تھے۔ اب وہ جا کر دیکھتا ہے کہ جابر وقت کے امام سے کان میں سرگوشیاں کر رہا ہے، جیسے کوئی ایک عاشق اپنے معشوق سے گفتگو کرتا ہے۔ اس مقام پر جابر ہے۔ یہ
اب آپ پھر سوچیں گے نہیں، آئیے قرآن کی طرف دیکھیں، قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل کے اندر. درود بھیجے محمد والے کہ حضرت سلیمان جو نبی تھے انہوں نے کیا کہا اپنے دربار میں؟ کہا کون تخت بلقیس لے کر آئے گا؟ سب لوگوں نے الگ الگ کہا، مگر ایک اس میں بیٹھا ہوا تھا جس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے اس تخت کو لے آؤں گا. کیسے لے آئے گا؟ قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. میرا چھٹا امام اس آیت کی ذیل میں جو حدیث بیان ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اس آصف ابن برخیہ تھا، وہ اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، اور ہم علم کا سمندر ہے. عزیزان محترم، یہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ بات رکی نہیں ہے. آیت اللہ بوشیری جو آپ جانتے ہیں کہ حج کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ ہیں، آیت اللہ بوشیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم جو نجف میں پڑھتا تھا، اس کے والد اس کو ملنے کو آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کربلا زیارت پر لے کے جاؤ. یہ کربلا زیارت پر پہنچے، جیسے یہ حرم میں پہنچے تو ان کو یاد آیا کہ یہ مسجد سیلا کا 40 ہفتوں کی وہ جو عبادت تھی کہ ہر بدھ کی اور منگل کی درمیانی شب کو جا کر مسجد سیلا، آپ جانتے ہیں کوفہ میں جو امام زمانہ سے منسوب ہے، وہاں پر ایک عمل کر رہے تھے جو 40 ہفتے کرنا تھا. اب ان کو وہاں جا کر یاد آیا کہ آج وہی رات ہے، میں تو کربلا آ گیا. اس زمانے میں کوئی اتنی فاسٹ ٹرانسپورٹ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میں آ جاتے، پرانی تھوڑی سی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ پریشان تھے تو حرم امام حسین علیہ السلام میں دیکھا کہ آیت اللہ بہجت نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ گئے ان کے پاس. جب انہوں نے ان کو دیکھا تو کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا قبلہ پریشانی یہ ہے کہ میں اپنے والد کو لے آیا ہوں، لیکن مجھے آج رات کو وہاں ہونا تھا اور مجھے وہ عبادت کرنی تھی جو نماز پڑھنی تھی. تو کہا مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے والد کو مہمان سرائے میں چھوڑ کر آ جاؤ. پھر یہ آئے تو یہ نکلے حرم سے، تھوڑا سا چند قدم کربلا سے باہر اٹھائے تو دیکھا اچانک سے کوفہ کے باہر کھڑے ہیں. گئے عبادت کی، واپس آئے، پھر واپس ان کو لے کر آ گئے. تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اٹس امپاسبل. زمین سکڑ جاتی ہے اگر ارادے الہی ہوں. ارادے الہی ہونے چاہتے ہیں. مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کفا بھی جہلن، یعنی کہ اس مرد کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے، اس کی نادانی کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے اپنی قیمت کا اندازہ نہ ہو سکا. انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان کی ویلیو کیا ہے؟ انسان اگر اشارہ کرے تو سارے کام، لیکن اس مقام تک آنے کے لیے انسان کو اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا، انسان کو صاف کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تزکیہ ہے اس کے لیے پروردگار نے اپنے نمائندوں کو بھیجا. دیکھیں مولائے کائنات یہ جانتے تھے کہ انسان اسکائی اسکریپرز بنا لے گا، انسان جو ہے وہ اسپیس تک چلا جائے گا، مگر مولا نہیں جا سکتے تھے. مولا تو خود کہتے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. لیکن امام یہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کر لے گا مگر انسان نہیں بن پائے گا، انسان نہیں. اس لیے وہ تعلیمات دیں کہ جو انسان بنا سکتی ہیں. اس لیے مولا نے فرمایا کہ کم سے کم اگر تم اپنے نفسوں کا سودا کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم منیمم اپنے نفس کو جنت کی خاطر بیچو، کم سے کم. اب انسان کیا، کیونکہ ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہوئے، انسان بعض اوقات ایک لذت کی خاطر، اپنی ایک نگاہ کی خاطر، اپنی ایک خواہشات کی خاطر، اپنے ایک دہان کے لقمے کی خاطر، ایک مزے کی خاطر انسان جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ جبکہ دیکھیں نا انسان یہ چیزیں کتنی دیر کی لذت دیتی ہیں، تھوڑی دیر کی لذت ہے. ذائقہ زبان تک ہے. اگر ایک انسان بیمار ہو جائے تو اس کو کھانا اچھا لگتا ہے کیونکہ زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. آپ دنیا کا بہترین کھانا اس کو دے دیں اس کو نہیں اچھا لگے گا. اس کا مطلب ہے ٹیسٹ صرف یہیں تک ہے، لذت صرف تھوڑی دیر کی ہے. مگر کیا حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا کہ زلیخا بہت خوبصورت ہے؟ مگر کیوں چھوڑا؟ کیونکہ سامنے حسن کے بجائے شیطانی اٹریکشن تھی.
الہی نمائندہ تھا، صالح تھا۔ قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم کھولیں اور پڑھ کر جو ہے وہ مرحوم کے ثواب کے لیے، نہیں عزیزان محترم، قرآن خود کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ شرط متقی ہونا ہے، تقوی اختیار۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ویری سمپل ہے۔ تقوی لوگ جوان سمجھتے ہیں بڑے بوڑھوں کا جملہ ہے، کوئی بڑے بوڑھ نہیں۔ تقوی کیا ہے؟ بس جس کو خدا کہتا ہے اسے چھوڑ دو، جس کو عمل کہتا ہے اسے عمل کرو۔ اٹس ویری سمپل۔ تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ کس سے پرہیز؟ جو میرا رب کو پسند نہیں ہے۔ تو جب تک عشق نہیں ہوگا تب تک کیسے چھوڑیں گے آپ؟ بھئی جب میں ماں باپ سے کیوں انسان محبت کرتا ہے؟ اور بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ کیونکہ میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے میں یہ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں سے اور باپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک جوان کی مثال دیتا ہوں کیونکہ جوان زیادہ ہے اور یہ زیادہ وہ سمجھ میں ہے کہ جب انسان کو کسی سے عشق مجازی ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی خاطر اپنے تن پر لباس مزین کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کو یہ رنگ اچھا لگتا ہے، اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اس کے ایک دیدار کی خاطر کئی دیر پہلے اس کے چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عشق ہوا ہے۔ تو یہ تو عشق مجازی ہے کہ جو ختم ہو جانا ہے، کہ جو عرفا تمثیل بیان کرتے ہیں تو جب وہ لیلا مجنوں کی بات اپنے اس مطالب میں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لیلا جب مر رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ مجنوں کو میرا یہ پیغام دیجیے گا کہ اس سے محبت کرے جس نے مرجھانا نہیں ہے، اس سے محبت کرے کہ جس نے فنا نہیں ہونا۔ یعنی وہ محبت، یہ تو ختم ہے، یہ تو سب محبت ختم ہو جائے گی عزیزان محترم۔ اس سے عشق کروں کہ پھر میرا میں نہ رہوں، میں نہ رہوں۔ بلے شاہ یہی تو کہتے ہیں کہ میں ٹراں راواں تو ہوویں، میں بولا حرف تو ہوویں، میں نہ ہی تو ہوویں۔ یعنی یہ ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا عزیزان محترم میں کیسے کربلا جاؤں گا؟ کربلا میں وہ لوگ کھڑے تھے کہ جن کو یہ کہا کہ میں بیت ہٹا دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو جانے والوں نے کیا کہا کہ مولا آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ عزیزان محترم وہ عشق کا مقام تھا کہ ابن اوسوجہ شب عاشورہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ خوف نہیں تھا کہ میں دوسرے دن مار دیا جاؤں گا، کاٹ دیا جاؤں گا، نہیں عزیزان محترم۔ عشق جب تک نہیں ہوگا، جب تک نہیں پہنچ سکتے کربلا میں۔ کربلا میں عشق تھا تبھی تو 6 ماہ کا بچہ دے دیا۔ کربلا میں عشق تھا 18 سال کا علی اکبر دے دیا۔ عشق تھا حسین کو اپنے رب سے کہ آخری وقت تک میری بیوی نے کیا کہا؟ بہت مشہور جملہ ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا نا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ایسا جملہ تاریخ پہ رقم کیا میری بنت علی اس بی بی نے کہ دنیا پریشان ہے اس جملے کو لے کر کہ کیا دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال اور حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ عزیزان محترم یہ کون سا جمال ہے؟ یہ کیسا جمال ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا کربلا میں؟ یہ وہ کمال تھا جہاں بندگی اپنے عروج پر تھی کہ قرآن کی صدائیں آ گئی، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آؤ، راضیہ تم مرضیہ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ یعنی کیا مقام ہے بندگی کا کہ پروردگار تو بندے پر راضی ہو ہی رہا ہے، بندہ بھی اپنے رب پر راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور تم میری خاص بندگی میں آؤ، ادخلی جنتی، اور میری جنت میں آؤ۔ عجیب جملہ ہے عزیزان محترم۔ ہم تو کیونکہ سرسری سا گزر جاتے ہیں چیزیں سن کر، آپ کمال دیکھیں کہ امام حسین نے یہ عجیب کمال کیا ہے کہ آج دیکھیں دشمن کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ کمال محدود نہیں تھا وقت اور زمان کے اندر، وقت اور زمان میں محدود کمال نہیں تھا۔ روایت ہے کہ جو شخص کربلا کی زیارت کو جاتا ہے
جتنے دن کربلا میں رہتا ہے وہ دن اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. اب جو سائنس پڑھتے ہیں آپ مجھے بتائیں, آپ فزکس جو پڑھتے ہیں, فزکس میں کیا ہے, میٹر بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایکس اور وائی اور زیڈ 3 ڈائمنشن ہے, 2 ڈائمنشن 3 ڈائمنشن کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ماس ہوتا ہے, اس کا اسپیس لیتی ہے. اب یہ ممبر یہاں رکھا ہے, چاہے 10 سال سے یہاں رکھا ہو, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ممبر نے حرکت نہیں کی تو اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوا. نہیں, 10 سال تو ہو گئے کیونکہ ٹائم کراس ہو گیا ہے. ٹائم جب کراس ہوتا ہے تو خود بخود میٹر کی ایج ہوتی ہے. اب آپ بتائیں, کیا ہم میٹر نہیں ہیں, ہم بدن نہیں ہیں, ہم مادہ نہیں ہیں, تو یہ کیا ہے کربلا جو میرے جیسے مادے کو لا مکاں اور لا زماں کر دیتی ہے. لا مکاں لا زماں کر دیا نا, کیونکہ ٹائم تو گزرا, لیکن کہاں گزرا؟ ارے آپ کو ایسی جگہ لے گیا حسین کہ جہاں پر نہ مکان ہے نہ زمان ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, معرفت حسین بہت مہم ہے کہ جن کو ہو گئی تاریخ میں وہ نہیں رکے اور نہ رکیں گے. وہی ہیں جو اپنے آخری کا انتظار کر رہے ہیں, وہی لوگ ہیں. ہاں جی جان محترم, 4,500 ملائکہ آئے تھے زیارت پر, ابھی تک خاک میں آلودہ حرم کا طواف کر رہے ہیں. عجیب ہے. ہر امام کا ایک اذن ہے نا, دخول ہے. آپ پڑھتے ہیں ہر امام میں, انشاءاللہ آپ گئے ہوں گے, جو نہیں گئے پروردگار ان کو آج کے صدقے میں زیارت نصیب فرمائے. آپ جائیں, ہر جگہ امام کی زیارت ہے, 2 اذن دخول پڑھتے ہیں. لیکن عجیب ہے مولا امام حسین کا کہ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تمہیں اجازت مل گئی. عجیب اذن ہے. ہاں, علماء اکرام یہی کہتے, تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے داخلے کے وقت دروازوں سے, سمجھ لو تمہیں مولا نے اجازت دے دی ہے. لیکن میں کیا مانگوں چاہ کر, میں ہر دفعہ یہی سوچتا ہوں, کیونکہ توفیق ہوتی ہے اور سال میں 2 دفعہ ہو جاتی ہے کہ سال دوسری دفعہ پھر خدا نے, میں تو آخری وقت تک دل دھڑکتا ہے کہ پتہ نہیں پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا, کیونکہ معاملہ دنیاوی نہیں ہے, معاملہ کوئی اور ہے. ویزا لگا ہو, سب کچھ ہو, اور اینڈ ٹائم پر نہ جائے, پتہ نہیں کیا بات ہو, پتہ نہیں مولا نہ بلائیں, یا کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے. انسان ہے, مجبوری ہے زندگی. لیکن جب بھی میں جاتا ہوں میں یہی سوچتا ہوں کہ مولا پہلی دفعہ جب آیا تھا تو آپ نے کچھ عنایت کیا تھا, ابھی پھر آ رہا ہوں, مجھے کچھ عنایت کیجئے. مجھے کاؤنٹنگ نہیں کرنی کہ میں 4 دفعہ 6 دفعہ زیارت پر آیا ہوں, مجھے وہ معرفت چاہیے جو مجھے آپ کے اصلی وارث تک پہنچا دے. ہاں عزیزان محترم, میں کیونکہ جمعے کا دن ہے اور میں نے اپنی زندگی کے اندر علماء کی سیرت کو دیکھتے ہوئے مختص کیا ہوا ہے اپنا جمعہ, کہ جمعے کو اگر میں کہیں مجلس پڑھوں یا کوئی پروگرام کروں تو میں امام زمانہ پہ گفتگو کرتا ہوں. کیونکہ جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے, اور جمعے ہی کے دن امام کے لیے منسوب بھی ہے کہ آپ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے جو دعائیں صحیفہ سجادیہ سے بیان کی ہیں, اور جو زیارت ہے وہ جو ہے امام زمانہ کی جمعے کے دن زیارت ہے. جمعہ آتا ہے, ہر دفعہ آتا ہے, میں کتنا امام کا انتظار کرتا ہوں. کہاں ہے امام؟ دعائے نطبہ جو صبح جمعے کے دن تلاوت کرنی چاہیے, اور میری جوانوں سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ کوشش کریں, گو کہ بڑی دعا ہے لیکن ایک صفحہ پڑھ لیا کریں, ایک لائن پڑھ لیا کریں, 2 لائنیں کم از کم اپنے امام کو نطبہ تو کریں. کم از کم کہیں تو صحیح, مولا ٹھیک ہے وقت نہیں ہے, جاب پہ جانا ہے, اسکول جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, لیکن مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں یہ 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں آپ کی خاطر مولا. اگر نہیں پڑھ پاتے تو اپنی گاڑی میں, اپنی موبائل میں, اپنی کسی چیز میں سن لیں. آج کل تو ہر چیز انٹرنیٹ پر آپ کے پاس اویلیبل ہے. کہیں تو محبت کا اظہار کریں, تھوڑی سی تو محبت کا اظہار کرے نا. آخر وہ جو غیبت کے اندر ہمارا انتظار کر رہا ہے اسے لگے تو صحیح کہ لوگ میرا بھی انتظار کر رہے ہیں. کیسے ہم انتظار کو, کیسے آپ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں کہ جب کوئی آ رہا ہوتا ہے تو گھر کی صفائی کرتے ہیں, مجلس ہوتی ہے آپ مسجد کو صاف کرتے ہیں, امام بارگاہ کو صاف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی آ رہا ہے, کوئی ایام آ رہے ہیں, کوئی فیملی آ رہی ہے, کوئی عالم آ رہا ہے. کتنا آپ اہتمام کرتے ہیں, مگر جو 1100 سال سے نہیں آیا, 1100 سال سے نہیں آیا, اس کا کتنا ہم نے اہتمام کیا اپنی زندگی میں. کبھی میری آنکھوں نے دیکھا کہ شاید مجلس کے اندر بیٹھا ہوگا, کسی کنارے بیٹھا ہوگا, کبھی کسی جگہ کسی حرم میں شاید میرے برابر سے گزر گیا ہوگا. ایسے ہی ہوگا, لوگ بولیں گے کہ ہم نے دیکھا تھا اس شخص کو لیکن ہم نے دھیان نہیں دیا. ہاں عزیزان محترم, سخت ہے
بہت زیادہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جن کے پیرنٹس یہاں پر نہیں ہیں اور پاکستان میں، ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں ہوں، اگر آپ ایک ہفتہ فون نہ کریں آپ کا دل کتنا اداس ہوتا ہے کہ میں والد کو فون کر لوں، میں والدہ کو فون کر لوں. پھر میں یہ بھی کہتا ہوں فدا کا امی و ابی یا امام، میرے ماں باپ پر فدا ہوں. کتنا فون کرتا ہوں میں امام کو، امام سے بات کتنی کرتا ہوں. 7 دن ہفتے میں ہوتے ہیں، ہفتے کے ان 7 دنوں کے اندر کیا میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، 1 منٹ میں نے اپنے امام کو دیا؟ 1 منٹ صرف امام، صرف مولا سے بات کروں، بس میں ہوں اور مولا ہوں بس. مگر کیا ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مولا پیدا ہوں گے؟ تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ عزیزان محترم، ایک عالم کی امام سے ملاقات ہوئی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام کی آنکھیں بہت چھوٹی ہو گئیں. میں کہا مولا کیوں، ایسا کیا ہے؟ کہا گریا کر کے. کہا مولا گریا کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے کسی اور سے تو کوئی امید نہیں ہے نا، کسی فرقے سے، کسی مذہب سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. مجھے امید ان سے ہے جو اپنی دعاؤں میں الاجل الاجل کہتے ہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں ان کے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں ان کے لیے استغفار اور گریا کرتا ہوں. عزیزان محترم، اصل یہی تو ہے. ہم کربلا پر کیوں روتے ہیں کہ میرا مولا کربلا کی دشت میں اکیلا تھا اور لوگ حج کا طواف کر رہے تھے. عزیزان ظلم تھا نا یہ کہ ایک حجت خدا دشت کربلا میں تنہا اور لوگ عبادتیں کر رہے تھے مدینہ کے اندر. لیکن آج ظلم نہیں ہے کہ وہ اکیلا تنہائی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہو اور ہم اپنی زندگیوں میں خوش ہوں، اپنی زندگیوں میں مزے کر رہے ہوں. کیا کبھی سوتے وقت میں نے یہ سوچا مولا آج میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پایا، میں آج وہ نہیں کر پایا جو آپ مجھ سے انتظار کرتے تھے؟ مگر مولا نے منع تھوڑی کیا ہے کہ حلال نہ کماؤ، روزی نہ کرو، اپنی زندگی میں اچھی تفریح نہ کرو، سب کرو. مگر میں کہاں ہوں تمہاری زندگی میں؟ مگر رسول خدا نے نہیں کہا کہ جس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو وہ جہالت کی معرفت کس کو کہتے ہیں؟ کیا معرفت اس کو کہتے ہیں کہ والد کا نام یہ تھا، والدہ کا نام یہ تھا، پیدائش یہ تھی؟ دس از پاسپورٹ انفارمیشن، دس از ناٹ ریکوائرڈ. معرفت چاہیے، معرفت کہ کہاں ہو مولا، کیا چاہتے ہو مجھ سے تم. کہ استاد سبت جعفر کہتے تھے کہ جلتے ہوئے فتنوں کو بجھانے چلے آؤ، بیت گئے زمانے مولا چلے آؤ. 1100 برس تم پر کیا بیتی ہوگی اس کو بتانے کے لیے چلے آؤ. جانے محترم، یہ امام ہم نے وی مسڈ ہم، we lost him basically. ہم اپنی ظاہراً تو بہت متدین ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت گریا کرتے ہیں، مگر یہ سب کس کے لیے ہے؟ این بدم مقتول و کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ آر وی پریپیرنگ فار ہم؟ کیا ہمیں اس کے لیے تیار ہیں؟ کیسی تیاری چاہیے؟ اس کو آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے، اس کو اکنامیکل اسپیشلسٹ چاہیے، اس کو مینیجر چاہیے، اس کو کونسلر چاہیے، اس کو وہ لوگ چاہیے دوز ہو کین کنٹرول دا ورلڈ. اس کو عام آدمی نہیں چاہیے. ہم کیوں نہیں اپنے علم اور شعور کے معیار کو اپنے معاشرے کے بلند کر رہے ہیں؟ ہم کو عام آدمی نہیں چاہیے. دیکھیں نا آپ، ایک ملٹی نیشنل جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہو، جس کا آفس جو ہے وہ فارچون 500 والی بلڈنگ کے اندر ہو اور پورے سارے کانٹیننٹ میں اس کے آفس ہو، اس کے اندر جاب کتنی ہارڈ ہوگی، کتنے آپ کو ریٹن ٹیسٹ دینے پڑیں گے، کتنا آپ کو آئی کیو لیول ہائی کرنا پڑے گا. پھر یو ہیو ٹو ڈو دا انٹرویو، اور وہ بھی بورڈ میں 10-12 لوگ آپ کے بیٹھے ہوں گے. دین وی آسک کہ کوئی ریسرچ اپنی پیش کریں، پھر اس کے بعد وہ آپ کو جاب دیں گے. اور کیا جاب دیں گے آپ کو؟ بہت بڑی گاڑی دے دیں گے، بہت بڑا گھر دے دیں گے، اتنے پیسے دے دیں گے، اس سے زیادہ کیا دیں گے؟ مگر جو کائنات کا سی ای او ہو، جس کے لیے قرآن کہتا ہو تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس کی کمپنی میں جانے کے لیے کچھ بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں، خود بخود ہو جائے؟ کیسے ہو جائے گا عزیزان محترم؟ سو لاجیکل نہیں ہے کہ ہوائیں جس کی وجہ سے چلتی ہوں، بارشیں جس کی وجہ سے برستی ہوں، اس کی کمپنی میں ایڈمیشن ایسی مل جائے گا؟ نو. اس کو کمال کے لوگ چاہیے، کمال، کیونکہ کائنات دنیا کو تبدیل کرنا ہے. جذباتی لوگ نہیں چاہیے، ریشنل نہیں، ریشنل چاہیے، با عقل با بصیرت چاہیے کہ جو اپنے سامنے ہونے والے طوفانوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں. Those who can think beyond the wall، جو دیوار کے اس طرف بھی دیکھ سکتے ہوں، وہ چاہیے، وہ چاہیے.
آر وی پرووائڈنگ سوسائٹی؟ کیا ہم وہ لوگ دے رہے ہیں معاشرے کو؟ کیا ہم اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں؟ آئدر وی ہیو 6 months 1 year 2 year 5 year پلاننگ، جبکہ دشمن 50-100 سال کی پلاننگ سے چل رہا ہے اسلام کے مقابلے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں وٹ ایور از ہیپننگ ان اراؤنڈ، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایجنڈا ہے، کیا چیز ہے، ان کو کیا چاہیے، کس کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ وہ امام کا انتظار کر رہے ہیں. ایوری پلاننگ از فار ہم، ناٹ فار یو فار می. یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. They are finding where is he، مہدی کہاں ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں. پورے فرات کے خطے پر جو آپ کو ناامنی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ مگر کیا اس کو کوئی پرابلم ہے؟ اس کے پاس اپنے خزانے، اس کو اپنے امنیت، اس کو کیا پرابلم ہے؟ کیا کیوں وہ اتنی دور سے آ کر حالات آپ کے اس علاقوں میں خراب کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے خوف ہے. کیسا خوف ہے؟ آئیے امام کی پیدائش پر جا کر دیکھیں. وقت کے خلیفہ کو کیا خوف تھا کہ پہرے تھے سامرا میں، کہ کیونکہ سنا ہوا تھا کہ اب جو آئے گا وہ خلافت اور بادشاہتوں کو ختم کر دے گا. یہی وجہ تھی نا، پہرے تھے. تو پروردگار نے پیدائش کو بھی مخفی رکھا. ابھی بھی دنیا کو اور دنیا کے سلاطین کو یہی خوف ہے کہ یہ آ گیا تو قرآن کی حکومت ہونی ہے، یہ آ گیا تو اپنے جد مولا کائنات کی سیرت پر عدالت قائم کرے گا، یہ آ گیا تو بیت المال میں حصہ سب کو جو ہے ویسا ملے گا. خوف یہی ہے. انسان کو خوف کس چیز کا ہے؟ کیونکہ دیکھیں انسان کو یہ پتا ہے کہ وہ مر جائے گا. ویسٹرن فلسفی کیا کہتی ہے؟ کیونکہ زندگی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے تو اپنی دنیا میں مزے کر لو. اب جس کا مقصد دنیا ہو وہ اپنی دنیا کو کیا کہتا ہے؟ لگژری اور بہترین گزارتا ہے. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ ہم فیہا خالدون کہیں اور ہے، کہیں اور رہنا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کا رب ناراض ہو، چاہے اس کو سختی میں زندگی گزارنی پڑے، چاہے اس کو کسی کی مدد کرنی پڑے. لیکن جب آدمی کو پتا ہے کہ صرف دنیا ہی ہے، اب جن کو یہ خوف ہے کہ ہماری حکومتیں، ہماری لگژری، ہمارا سکون برباد ہوگا، اس کو امام کا خوف ہے. وہ امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ امام کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اس لیے سب پینک کر رہے ہیں. لیکن جو صحیح امام کے ماننے والے ہیں ان کو قرآن کی آیتوں پر یقین ہے. قرآن کہتا ہے کہ خدا کا وعدہ ہے اور کبھی خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اللہ کا گروہ غالب آ کر رہے گا، اللہ کا گروہ. تو ہمیں بھی کیا، ہم لوگ اس حوالے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں جی، کیونکہ ہم مجلس سنتے رہتے ہیں. میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میری مجلس روایتی نہیں ہوتی ہے اور میں ہمیشہ اسی طرح پڑھتا ہوں. کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا بھی آگا فرسٹ ٹائم آپ آئے ہیں تو ایسا خیال رکھیں کہ لوگ اگلی دفعہ بھی کو بلائیں. تو میں نے کہا میں کسی اور کے کہنے پر آیا ہوں، کسی اور نے میرا ویزا لگایا ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے. میں بھی اس کا ماننے والا ہوں جو زمان اور مکان کا کنٹرول نہیں ہے. اس کو تو ہر جگہ ہر مقام پر ہے. اگر مجھے کہیں بھیجنا ہوگا بھیج دے گا، نہیں بھیجے گا مجھے اس سے راضی رہنا ہے. عزیزان محترم، کل کو امام کا ظہور ہو، مولا مجھ سے پوچھیں کہ تم کیا کر سکتے ہو، تو میں کیا کہوں گا؟ مولا میں تو مجلس پڑھ سکتا ہوں، میں تو مجلس پڑھتا. تو مولا فرمائیں گے مجھے تمہاری مجلس کی تو ضرورت نہیں ہے، مجلس تو میں پڑھوں گا. وٹ یو کین ڈو، آئدر آئی ایم تھنکنگ کہ اس ٹائم میں میری پلیس ہے، کو میرے پاس ایک سی وی ایسی ہے کہ میں مولا کو دوں گا کہ یہ میری جاب. مگر ساری زندگی ہم زہیر ابن کین پر اور سعید پر گریا کرتے رہے کہ امام نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے تیر کھائے اپنے سینوں پر، اور ہم اپنے آپ کو سعید بھی نہ بنا پائے. ویسے نہیں بن سکتے. یقین اصحاب امام حسین، امام نے خود کہا ہے کہ میرے صحابیوں جیسا بننا بہت مشکل ہے، لیکن ان کی سیرت پر تو چل سکتے ہیں. تو امام زمانہ جب آئیں گے تو میں امام سے کیا کہوں گا؟ مولا مجھے کوئی جاب دے دیں، کوئی ڈیزگنیشن دے دیں، پوسٹ دے دیں. نہیں، مولا بولیں گے مجھے فرنٹ لائن پہ ضرورت ہے، کھڑے ہو سامنے، کھا سکتے ہو میرے خاطر مشکلات برداشت کر سکتے ہو. تو میں کیا بولوں گا؟ یہ ابھی سے سوچنا ہے عزیزان. یہ ایسا نہیں ہے کہ جب ٹائم آئے گا تو آپ اس ٹائم کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اس ٹائم جب انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم، جب یہ صدا آنی ہے تو پھر جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا وہی جائے گا، وہی جائے گا اور کوئی نہیں جا سکتا.
کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کو ملے گا موقع ملے گا، نہیں، کربلا کیوں کربلا بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ کربلا میں وہی آیا جس نے اپنے ٹائم پر لبیک کہا. لوگ تھے نا بصرہ کے اندر، لوگوں نے کہا مولا بصرہ چلتے ہیں، 1000 جوان ہیں، 1000 تلواریں ہیں، لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں نہیں، میرا ارادہ ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، تم نے چلنا ہے تو چلو. کہا مولا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے، میں اپنے گھر میں نان نفقہ کر آتا ہوں. مولا نے کہا خیال رکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے. عزیزان محترم چلا گیا. وہ شخص کہتا ہے اپنے گھر جا کر اس نے زوجہ نے پوچھا کہ کہاں تھے، کہاں سے آئے؟ کہا رسول کا نواسہ دشت کربلا میں ہے. تو اس نے کہا کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہا میں تم لوگوں کا خیال. تو کہتے اس نے اس کا منہ نوچ لیا. کہا رسول کا نواسہ فاطمہ کا لال وہاں تنہا، تمہیں اپنے گھر کی فکر لگی ہوئی ہے. تو اس نے کہا اچھا مجھے آج کی رات گزارنے دو. اس نے بہت گریہ کیا، لیکن دوسرا دن بصرہ پر پہرے لگ گئے، منزل و منزل تنگ ہو گئے. کربلا برپا ہو گئی، نہیں پہنچ پایا. آج اگر ہماری زندگی میں پرائرٹی ہماری لائف ہے تو سوری وی آر ناٹ ایبل ٹو بی دیئر. اٹس ویری ریئلسٹک اپروچ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہانی ہے، اٹس ویری ریئلسٹک. اگر آج میری زندگی میں کیا چیز سب سے پہلے ہے، آج میری زندگی میں کیا مہم ہے، میں اپنی زندگی میں دیکھوں میرے لیے مقام، مرتبہ، مجلس یہ امپورٹنٹ ہے یا میرے لیے امام امپورٹنٹ ہے، یہ اگر میں دیکھتا ہوں پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے. ہر انسان دیکھیں یہ نہ سمجھے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ عالم بہت زیادہ، نہ، عالم کے مسائل الگ ہیں، عام انسان کے مسائل الگ ہیں. ہر انسان کو شیطان اس طریقے سے ٹریک کرتا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. کہنے والوں نے کربلا میں امام کو کہا مولا میرا گھوڑا لے لیں، مولا میری تلوار لے لیں. مولا نے کہا مجھے تمہارے گھوڑے اور تلوار نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے. either I am ready. کہنے کو تو میں بہت مدد کرتا ہوں، دین کی، پیسے ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، خود میں کہا ہوں یہ بھی ضروری ہے. بٹ where I am, this is very important. کربلا وہ ہے جس نے اس کرسچن کو کہ جس کی ابھی 9 دن شادی ہوئی تھی اس کو بلا لیا. اب آپ کمال دیکھیں نا، دیکھیں یہ ان کو دیکھیں یہ کون لوگ تھے اور یہ دیکھیں یہ کیسے آئے، تبھی تو جائیں گے ہم لوگ. اور یہ جو آیت جس کا میں نے سرنامہ کلام کیا، یہ وہ آیت ہے کہ جو ہر بدن مبارک پر کربلا میں جب امام حسین پہنچتے تھے تو یہی آیت کی تلاوت کرتے تھے. من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. انتظار کون کر رہا ہے عزیزان محترم؟ میں انتظار کر رہا ہوں، آپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ انتظار شرائط مانگتا ہے، یہ انتظار کچھ چیزیں مانگتا ہے. انتظار کی کوالٹیز ہوتی ہیں. میں آپ کی زحمتوں کو تمام دوں گا کیونکہ یار وقت جو ہے اس میں گنجائش نہیں ہے. میں ابھی شب عاشورہ بھی جو مجلس پڑھ رہا تھا اسلامک سینٹر میں، وہ میں نے وہاں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں دوستوں کو پیش کیا. اور میں اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ انسان کے اپنے ساتھ جو زندگی میں تجربہ ہوتا ہے وہ زیادہ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے اور انسان زیادہ لمس کرتا ہے. ہم نے علماء کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، لیکن میں لاسٹ ٹائم کربلا میں گیا اور ابھی مارچ کے اندر، تو میری فیملی بھی ساتھ تھی، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا. بیٹا بہت ضد کیا کہ میں نے جانا ہے حرم. جو دوست بیٹھے ہوں گے ان کو یہ واقعہ ذہن میں ہوگا. میں نے بھی جانا ہے حرم، میں نے بھی جانا ہے. ضد کیا کہ آپ رات کو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم بھی جائیں گے. خیر وہ میں تھکا ہوا تھا تو میں نے اپنے بردر ان لاء کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیج دیا. وہ چلا گیا. میں نے اس کو یہ کہا کہ حضرت عباس کی زیارت کر کر واپس لے آئے گا، یہ اتنی دیر جاگے گا نہیں. خیر وہ چلا گیا، بچہ تھا، ضد کرتا کرتا حرم امام حسین تک چلا گیا. فجر کی وقت جیسے ہی اذان کا ٹائم تھا تو میں اپنے ہوٹل میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ نوک ہو رہا ہے. جب دروازہ کھولا تو میرے بردر ان لاء کے ہاتھ میں میرے بیٹے کے جوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ آیا؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں میں 1 گھنٹے سے حرم میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا. تو میں نے کہا کہ امام حسین کا حرم اٹس ناٹ دیٹ بگ، ہوگا وہیں، مل جائے گا. تو وہ بیچارہ واپس بھاگا. میں نے کہا کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور اقبال بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو میں نے کہا نماز تو پہلے پڑھ لو، اولاد بھی اسی نے دی ہے، مل ہی جائے گی. کہاں جانا، وہ بھی اس مقام سے کہاں جانا ہے. دل کے اندر یہ ایمان تو ظاہر تھا. خیر میں بھی گیا، بڑا ڈھونڈتا پہنچا وہاں تک. عربی فارسی ظاہر آتی تھی تو گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ یہاں جائیں وہاں جائیں. خلاصہ بڑا ڈھونڈا، بچہ نہیں ملا. کہیں وہ مجھے ٹکرا جاتا تھا، میرا بردن لو وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوتا تھا. اعلان کروایا، یہ کرایا، بچہ
نہیں ملا. وقت گزرتے جانے لگا. اس بیچارے کی تو ظاہر ہے کیونکہ وہ کراچی سے آیا تھا تو کراچی والا تھوڑا ویسی حالات ہوتا ہے, لیکن ہمیں تھوڑی ایمان کی کیفیت تھی, جانتے تھے تو تھوڑا. لیکن جیسے ٹائم فریم بڑھتا گیا اضطراب بڑھتا گیا, کیونکہ بچہ سمجھدار ہے, بڑا ہے, فارسی آتی ہے, اردو آتی ہے, انگلش آتی ہے, اسے پتہ تھا کہ اس کو یہ بھی پتہ تھا ہوٹل کہاں ہے, تو یہ زیادہ پریشانی تھی کہ گیا کہاں. خیر اور قافلے کے لوگ جوان سب آ گئے, بڑی کوشش کرتے رہے. اسی اثنا میں حرم میں جب کئی چکر لگے کونے کونے پر, تو میں نے امام حسین کی زری کے سامنے کہا مولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں بچہ کہاں ہے, دنیا میں کہیں ہو تو آپ کو پتا, یہ تو آپ کے حرم سے بچہ کہیں گیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے گا آپ کو نہ پتا ہو. لیکن کیونکہ میں تھوڑا کمزور ہوں, اولاد ہے, ظاہر ہے انسان جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ برداشت. ایسے ہی میں زری کے جو مین گیٹ ہے بڑا, اس سے گزرا تو ایسا ایک ہوا کا جھونکا آیا کہ ایک پیغام آیا. کہا کہ تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے, کچھ گھنٹے ہوئے, اور تم نے حرم کے کونے کونے پر جہاں تم کبھی زیارت پر نہیں گئے وہاں تم نے بچے کو ڈھونڈا. ہمارا بیٹا 1100 سال سے نہیں آیا. کیا تم نے 1 گھنٹہ اس طرح ڈھونڈا؟ ہاں عزیزان محترم, میں گھر گیا وہاں, میں جو کہ حوضے کا طالب علم, میں جو کہ ہر روز صبح دعائے عہد پڑھنے والا, میں جو ہر وقت الاجل کرنے والا, ہار گیا, گر گیا. میں نے کہا مولا معاف کر دیجئے, میں سمجھتا تھا بڑا مضبوط ہوں, میں سمجھتا تھا کہ شاید میں آپ کے فرزند کا بہت منتظر ہوں, لیکن میں بھی بڑا کھوکھلا نکلا, میں بھی بڑا. ہاں عزیزان محترم, بچہ بعد میں مل گیا, وہ تو خود زری کے پاس سو رہا تھا, کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, شاید کوئی مولا دکھانا ہی نہیں چاہتے تھے, وہ تو بالکل زری کے پاس آرام سے سو رہا تھا. تو امتحان تھا, ایک امتحان تھا کہ امام نے ہم سے لیا. ہاں عزیزان محترم, امام حسن کہ وہ دوسرا چراغ کہ جس کے لیے آج ہم سب جمع ہیں اور جس کا غم اور ماتم کر رہے ہیں, امام حسن نے وہ سختیاں دیکھیں کہ شاید کسی امام نے دیکھی ہوں. وہ غربت امام کی بڑی غربت ہے عزیزان محترم. بڑے امام کے ساتھ جو ہوا یقین کریں بیان کرنا بڑا سخت ہے, اگر آپ سن سکیں تو سنیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ جس نے حضرت سیدہ کے الفاظ کو اپنے شعر میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں, کہ بی بی کہتی ہیں کاش میں حسن کو اپنے ساتھ اس دربار مسجد کے نہ لے کے گئی ہوتی. کیوں بی بی, آخر ایسی کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ کاش حسن میرے ساتھ نہ ہوتا, واپسی میں مدینہ کی گلیوں میں مغیرہ نے جو مجھے سیلی لگائی تھی, ارے یہ میرا 5 سال کا بچہ نہ دیکھتا. ہاں عزیزان محترم, یہ بچے کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ کوئی اس کی ماں پر ہاتھ اٹھائے اور بچہ کچھ نہ کر پائے. 40 سال میرے مولا نے کہا, 40 سال تک میں مغیرہ کو دیکھتا تھا, مجھے وہ وقت یاد آتا تھا میں کتنا مجبور تھا کہ میں اپنی ماں کی حفاظت نہ کر پایا. عزیزان محترم, اس سے بڑی بھی کوئی مظلومیت ہے اس حسن کی؟ یہ وہ مظلومیت ہے کہ جس نے اپنے باپ کے گلے میں رسی کو دیکھا کہ لوگ گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں, ارے پھر دیکھا کہ ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ چلی گئی اس دنیا سے, اور یہ کہتی رہ گئی کہ ارے اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی, شاید دن پر پڑتی تو رات ہو جاتی. ارے امام حسن ان مشکلات سے پلتے پلتے ایک دن مسجد گئے تو دیکھا اپنے باپ کے بدن کو خون میں غلتا ہے. کہا یا باتا, ارے بابا یہ کیا ہو گیا؟ وہیں پر طبیب کہتا ہے اے بڑے بیٹے علی کے, اب بابا کو کہو وصیت کر دے, زہر بہت سرایت کر چکا ہے. ہاں عزیزان محترم, حسن یہ مشکلات برداشت کرتا ہوا, مظلومیت حسن کی دیکھیے میرے مولا کی کہ محفل میں بیٹھتے ہیں لوگ مولا کائنات کو برا بھلا کہتے ہیں, مولا آنسو بہا کر مجلسوں سے اڑ جاتے ہیں. شامی آتا ہے امام کو برا بھلا کہتا ہے, امام کو اہانت کرتا ہے, مگر میرا مولا برداشت کر رہا ہے. ظلم اتنا بڑھ گیا کہ مولا کے خود اپنے دوستوں نے مدائن میں مولا کے خیموں پر مولا کے نیچے سے جا نمازیں کھینچ لی, پشت کر دی. یعنی وہ مظلومیت کا عالم تھا کہ حد جب ہوئی کہ جب بیوی نے میرے مولا کو زہر پلا دیا. ارے آپ سوچیں کوئی باہر پر مظلوم ہو مگر گھر میں آ کر
پر تو انسان کو سہارا ملتا ہے، مگر مولا آپ کا گھر بھی کیسا تھا کہ آپ کے گھر میں بھی دشمن تھے آپ کے. عزیزان محترم زہر دے دیا گیا مولا کے لیے. مولا نے کہا تشت لاؤ. اب تشت آیا تو راوی کہتا ہے جو بیان مقتل میں ہوتا ہے دخل حسین ابن علی، جیسے ہی حسین داخل ہوئے اب کیا دیکھا اپنے بھائی کے چہرے کو کہ سامنے تشت ہے اور بدن سے کلیجے نکل نکل کر آتے ہیں. میرے مولا نے ایک دیوار کی طرف سے رکھ کر گریا شروع کر دیا. تو میرا مولا حسن کہتے ہیں حسین گریا مت کرو، لا یوم یوم کا باب دلہ. ارے حسین تمہارے جیسا دن کسی کا دن نہیں ہوگا. مولا کیوں، کیسا دن ہوگا کہ شاید تم مجھے تو دفنا بھی دو گے مگر حسین تمہیں دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. حسین مجھے تو شاید کفن بھی مل جائے گا مگر تمہارے بدن پر کوئی کفن دینے والا بھی نہیں ہوگا. عزیزان محترم اپنے بھائی کو کفن دیا، بدن تابوت کو اٹھایا. اب آپ دیکھیں علی اکبر بھی ہے، قاسم بھی چھوٹا سا ہے، عباس بھی ہے، لیکن جیسے ہی نانا کے حرم کی طرف بڑھا دشمنوں نے تیر باران کر دیے. تیر کفن کے ساتھ ایسے چپکے کہ جیسے بدن کو سی دیا ہو. میرے مولا نے بقی کا رخ کروایا، اب بدن سے تیر نکال رہے ہیں. ارے کتنی مظلومیت ہے، جو بھائی ساتھ میں بڑا ہوا ہو اس کے بدن سے تیر نکال رہے ہیں. تو میرے مولا نے کہا کہ غارت یہ نہیں کہ مال لٹ جائے، ارے غارت یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو خود دفنا رہا ہوں. مولا میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اجرکم اللہ. مولا آپ نے تو اپنے بھائی کو دفنا بھی دیا مگر میں کیسے کہوں گا کربلا. ارے وہاں پر ایسا بدن مٹی کے اندر الٹا ہوا تھا کہ بی بی سکینہ نے پھپھو سے کہا ارے پھپھو یہ کس بدن پر بیٹھی ہے. ارے بیٹی نہ پہچانی باپ کے بدن کو، خاک اور خون میں الٹا، اور یہی کہا تقبل منا اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال میں ترقی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. جو بیمار ہیں خاص طور پر کچھ لوگ کینسر کے مریض ہیں بستر پر ہیں منظور نظر ہیں، پروردگار امام سجاد کے صدقے میں ان کی ان بیماریوں کو جلد سے جلد شفا میں تبدیل فرما. پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بھی لوگ عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں چاہے وہ ماتم ہو، انجمن ہو، ادارہ ہو، سینٹر ہو، علماء کرام، مراجع کرام، پروردگار ان کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین و شفاعتہ فی الآخرہ. ماتم حسین.